کل وزیر اعظم پاکستان کی صدارت میں کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر اعظم نے تمام وزارتوں کو اہداف جو ہیں وہ دیے اور اہداف ان کے مقرر کیے کہ اگلے 5 سالوں میں کیا اہداف ہیں اور کیا توقعات ہیں ہر منسٹری سے، اور کیا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے کیا اقدامات ہیں جو ہر وزارت کو کرنے ہیں۔ تو اس حوالے سے کل جب اہداف دیے گئے تو ہر منسٹری کو اس میں بتایا گیا کہ آپ کے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم کیا گولز ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے جو کابینہ تشکیل دی وہ اس میں تجربے کار لوگ بھی موجود ہیں، اس میں یوتھ کی بھی نمائندگی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ہیوی ویٹس کے ساتھ ساتھ ٹیکنوکریٹس کی بھی نمائندگی ہے۔ تو وزیر اعظم پاکستان نے یہ تہیہ کیا ہے کہ کارکردگی کو جانچا جائے گا، اور کارکردگی کے حوالے سے جو کے پی آئیز جنہیں ہم کہتے ہیں کی پرفارمنس انڈیکیٹرز، ان کا تعین کیا گیا ہے کہ ہر وزارت کے کیا کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں اور کیا کارکردگی وزارتیں دیں گی تو سمجھا جائے گا کہ انہوں نے اپنا کام ٹھیک کیا ہے۔ اور وزیر اعظم نے ہر وزارت کو جو اہداف دیے ہیں اس کی نگرانی کے لیے جدید بنیادوں پہ ایک نظام وضع کرنے کی بھی ہدایت کی ہے، اور جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ان اہداف کو دیکھا جائے گا کہ کس منسٹری نے کس حد تک وہ اہداف پورے کیے ہیں یا نہیں کیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ باقاعدہ دستاویز کے ذریعے تحریری ہدایات تمام تر وزارتوں کو جاری کی گئی ہیں، اور تحریری طور پہ تمام تر وزارتوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ آپ سے توقعات کیا ہے اور کیا ٹارگٹس ہے جو آپ نے اچیو کرنے ہیں۔ تو وزیر اعظم نے اس پر بڑی خصوصی توجہ دی ہے، اور ہر وزارت کو بڑے حقیقت پہ مبنی اہداف جو ہیں وہ دیے ہیں۔ جیسے فائنانس منسٹری ہے، اس کو یہ ہدف دیا ہے کہ مہنگائی میں کمی لے کے آنی ہے، بے روزگاری میں کمی لے کے آنی ہے، جو شرح نمو ہے جی ڈی پی گروتھ اس میں اضافہ کرنا ہے، آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو مکمل کرنا ہے، قرضہ جات کی جو ری اسٹرکچرنگ ہے اس حوالے سے اہداف دیے گئے ہیں، ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے ہدف دیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب وزیر اعظم ہر وزارت کو تحریری طور پہ آگاہ کرتے ہیں کہ یہ اگلے 6 مہینے کے اہداف ہیں، یہ 2 سال کے اہداف ہیں، یہ اگلے 5 سال کے اہداف ہیں، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان اہداف کو پورا کریں گے، تو تحریری طور پہ پہلی دفعہ منسٹریوں کو یہ ٹارگٹس جو ہیں وہ ارسال کیے گئے ہیں، اور باقاعدہ جب کابینہ کا اجلاس ہوا کرے گا تو وزارتوں سے اس پہ جواب طلبی بھی کی جائے گی، اور اچھی کارکردگی کرنے والے وزراء کی ستائش بھی کی جائے گی، اور جہاں پہ وہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کے پی آئیز پورے نہیں ہوں گے، اس میں کمی ہوگی، اس حوالے سے ان کو مزید کام کرنے کا کہا جائے گا کہ جی یہ اہداف میں اتنی کمی ہے، آپ اس کو پورا کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ایک متوازن کابینہ آئی ہے وہاں پہ ایک خود احتسابی کا بھی ایک نظام وضع کیا گیا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے، آئی ٹی انٹرونشنز کے ذریعے نیا نظام لایا جائے گا جہاں پہ منسٹریز کی پرفارمنس کو، ان کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کو جج کیا جائے گا۔ تو یہ ٹارگٹس بڑے کلیئر دیے گئے ہیں، جیسے تجارتی خسارے کو کم کرنا، زر مبادلہ کو بڑھانا، مہنگائی کی شرح کی میں نے بات کی، اسی طرح جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے اس کے اندر جو ایکسپورٹس ہیں اس میں اضافہ کرنا۔ ابھی ہمارے فری لانسرز بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آئی ٹی کمپنیز بہت اچھا کام کر رہی ہیں، پوری دنیا میں ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹس کی مانگ بھی ہے،
ان کو سراہا بھی جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ آئی ٹی ایکسپورٹس کو بھی بڑھانا ہے. اور جس طرح کل وزیر اعظم نے بات کی کہ جو پے پیل جیسی فیسلٹیز ہیں ان کو فعال کرنا، وائی فائی ہاٹ سپاٹس کو فعال کرنا، پورے ملک میں جدید ڈیجیٹل نظام کو لے کے آنا، اور پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے آئی ٹی ایکسپورٹس کا اور ان کو بڑھانے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے کلیئر ٹارگٹس ہیں جو دیے جا رہے ہیں، اور یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا قدم جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے. اسی طرح انٹیریئر منسٹری ہے، ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ غیر قانونی جو اسلحہ ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے، دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان کی روک تھام کے لیے جدید بنیادوں پہ نظام کو وضع کرنے کے حوالے سے، جو پاکستان میں غیر قانونی طور پہ غیر ملکی مقیم ہیں ان کے حوالے سے ٹارگٹ دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو اسمگلنگ ہے اس کی روک تھام کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی پیش رفت یہ ہے کہ جو صوبوں کے ساتھ بڑی ایک افیکٹو کوآرڈینیشن کا نظام وضع کیا گیا ہے، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ 6 ماہ کے اندر جو ہدف پورا ہونا تھا وہ کس طرح ہوا، اور بہت تیزی سے پہ کام شروع ہو گیا ہے. اسپیشلی جو سیکیورٹی کے حوالے سے، چائنیز سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگز کی گئی ہیں، اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جس میں بہت بڑا کردار ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی ہے کہ پریمپٹیو ایکشن کیسے لیا جائے گا، اور وقت سے پہلے بروقت اطلاع جو ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے اس پہ ایکشن کیسے کیا جائے گا. اور جس طرح نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کی نگرانی کی جاتی تھی، انہی بنیادوں پہ باقاعدہ طور پہ دیکھا جائے گا کہ صوبوں اور وفاق کے درمیان جو کوآرڈینیشن ہے وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے، اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ایک سیکیور انوائرمنٹ پیدا کرنے کے لیے اسلحے کی میں نے بات کی، غیر قانونی اسلحے کے حوالے سے رولز بنائے جائیں گے. تو دیکھیے ماضی میں کبھی تحریری طور پہ اتنی تفصیل کے ساتھ ہدایات منسٹریز کو پہلے جاری نہیں کی گئیں، یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے. اب اسی طرح وزارت قانون ہے، اس میں قانون سازی کے حوالے سے اہداف دیے گئے ہیں کہ جو کمزور طبقے ہیں، اقلیتیں ہیں، ان کے تحفظ کے لیے قوانین بنائے جائیں گے. پاکستان میں جتنے قوانین پاس ہوتے ہیں اس کے لیے ای پورٹل بنایا جائے گا، یہ ہدف منسٹری آف لا کو دیا گیا ہے. ستمبر 2024 تک انسانی حقوق کے حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ مرتب کی جائے گی. اور قوانین کا جو دیکھیے قوانین کا جو نفاذ ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس حوالے سے بھی ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں. اور ہارمونائزیشن ہے کہ قوانین جو ہیں وہ صوبوں کے قوانین کے ساتھ بھی مطابقت رکھتے ہوں.